بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے میری ایک لائبریرین دوست نے یہ واقعہ کسی تفسیر کے حوالے سے سنایا تھا کہ اللہ عز و جل نے بہت عرصے پہلے ایک بستی پر عذاب کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے علم کو ایک دفعہ پرکھ لینا، کیونکہ وہ شیطانی طریقے سے اسرار الاحیا کے راز چرا کر اس میں مداخلت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس قوم میں بہت ساری برائیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس بستی پر عذاب کے لیے اس فرشتے کو بھیجا۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جنات 7ویں آسمان تک چڑھ جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے، اسی لیے کاہن مستقبل کی خبریں دینے میں مشہور ہو جاتے تھے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہلے کچھ کاہنوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آمد کی خبر دے رکھی تھی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اوپر والے 3 آسمانوں پر جنات کو روک دیا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام جنات کو 7 آسمان پر چڑھنے سے روک دیا گیا اور ان کو اب آگ کے گولے پڑتے ہیں۔ آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا کہ آسمان سے کوئی ستارہ تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہوا نظر آتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے، جس کو آج سائنسدان شہاب ثاقب کے ٹوٹنے سے تشبیہ دیتے ہیں، جبکہ اصل میں وہ جنات کو مار پڑتی ہے جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورۃ ملک میں موجود ہے۔ ترجمہ: جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی۔ تقی ماندی اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے لیے مار کیا اور ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار فرمایا۔ تو اس قدیم قوم کی برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی ان کی یہ ہی تھی کہ وہ شیطانی علوم سے شرک و کفر کے ذریعے اسرار الہی میں مداخلت کرتے تھے اور اللہ نے ان کو ڈیل دے رکھی تھی۔ ان کے نیکوکار لوگ ان کو منع کرتے کرتے تھک کر اس بستی سے دور جا چکے تھے، کیونکہ وہ اپنی بری حرکتوں سے باز نہ آتے تھے۔ باحکم الہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اس قوم کی بستی میں ایک انسانی شکل میں اترتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک انسان کھیتوں میں کام کر رہا ہے۔ بعض کتب میں چرواہے کا ذکر ہے، کچھ میں پاگل کا لفظ لکھا ہے اور کچھ میں ایک بچے کا تذکرہ ہے۔ بہرحال آپ اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہارا علم کیسا ہے؟ وہ کسان یا پاگل غلبہ اس قوم کا کاہن تھا۔ کہتا ہے آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبرائیل فرشتہ کہاں ہوگا؟ تو اس کاہن نے زمین پر ہی ایک زائچہ بنایا اور تھوڑی دیر بعد کچھ حساب کتاب کرنے کے بعد چاروں اطراف میں نظر گھمائی، پھر اوپر اور نیچے دیکھا اور کہنے لگا، میں نے یا میرے موکلین نے آسمانوں پر اور زمین کی تہ میں بھی دیکھا اور مشرق مغرب کے بعد شمال جنوب میں بھی دیکھا، مجھے وہ کہیں نظر نہیں آئے، تو اب صرف میں اور تم ہی رہ گئے ہیں، تو یا میں جبرائیل ہوں یا تم جبرائیل ہو۔ تو اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی پر اللہ کے حکم کے مطابق عذاب نازل کر دیا۔ نوٹ: اسی پر آپ کالے علم کی عاملین کو قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر گناہ کا کام ہے کہ ایک پوری بستی ہی صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اس کی وجہ صاف ہے کہ عامل کفر و شرک کے الفاظ بول کر جنات سے کل کی خبریں اور اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کالے علم کی کتاب کا سرسری سا مطالعہ کیا تو اس میں جو طریقہ اور الفاظ لکھے تھے وہ سراسر کفر و شرک کیے بغیر ممکن نہ تھے۔
ہاں، جس پر کالے علم یا جادو کا اثر ہو جائے تو اس کو قرآنی آیات کاٹ کروانا درست ہے کہ قرآن کی آخری 2 آیات کے نزول کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان کالے علم اور جادو سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کالے علم اور جادو کے اثر سے محفوظ رکھے اور اس کے کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔